نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ اس ماہ مقدس کی نسبت ہے، اور پچھلا مہینہ جو تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو میں اللہ کے ولیوں کا تقوی بتانا چاہتا ہوں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا تقوی کیا ہوتا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے عام لوگوں سے ایک جدا قسم کی ہوتی ہے۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا خوشی اور غمی جو ہے وہ عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے 10 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا، اور آپ کا نفس جو تھا وہ کہتا کہ آپ لذیذ کھانا کھا لیں، لیکن آپ نے نفس کی نہیں مانی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ عید الفطر کی رات تھی، اور نفس نے یہ کہا حضرت ذوالنون مصری سے کہ آج عید کی رات ہے تو کھا لیں لذیذ کھانا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ایک شرط پہ کھاتا ہوں، اگر وہ شرط آپ کو منظور ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا اور اس میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا۔ اگر آپ اس بات میں میرا ساتھ دیں گے تو میں لذیذ کھانا کھا لوں گا۔ تو نفس نے کہا جی میں آپ کا اس بات پر ساتھ دیتا ہوں۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل شروع کی، اور آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا۔ جب آپ نے 2 رکعت نماز نفل میں قرآن پاک کو ختم کیا تو ختم ہونے کے بعد لذیذ کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، اور آپ نے نوالا اٹھایا اور اٹھا کے منہ کی طرف لے گئے۔ جب منہ کی طرف لے گئے تو پھر آپ نے اچانک لقمہ منہ کے قریب سے ہٹا لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے لقمہ منہ کی طرف لے گئے لیکن آپ نے پیچھے لقمہ جو ہے ہٹا لیا ہے، آپ نے نہیں کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نفس نے مجھے طعنہ دیا، کہا کہ آخر میں 10 سالوں کی میری کوشش تھی اور میں نے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ تو جب میرے نفس نے یہ کہا کہ میں آخر 10 سالوں کے بعد اس کوشش میں کامیاب ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس میں کامیاب جو ہے آپ کو نہیں ہونے دیتا۔ تو آپ نے لذیذ کھانا نہیں کھایا، آپ نے انکار کیا ہے۔ اور ایک اتنے میں شخص آیا، اس کے ہاتھ میں تھال تھا، اور اس نے آپ کو پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے میں نے اپنے لیے پکایا تھا، اور رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوا، اور آقا علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کھانا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ کے ولی حضرت ذوالنون مصری سے کہیں کہ نفس کے لیے چند لمحوں کے لیے صلح کر لیں اور لذیذ کھانا کھا لیں۔ جب اس نے یہ پیغام پہنچایا آقا علیہ السلام کا تو جھوم اٹھے اور کہا مرحبا مرحبا، میں آقا علیہ السلام کا فرمان جو ہے دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کہانی، ان کا تقوی، ان کی پارسائی، ان کی پرہیزگاری۔ جزاک اللہ۔